بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں جنت دیکھنے کی تعبیر کے متعلق۔ خواب میں جنت دیکھنے کی 10 مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی الگ الگ تعبیر علماء نے لکھی ہے۔ بنیادی طور پر خواب میں جنت دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہے، نیک شگون ہے اور نیک فعل ہے۔ 10 صورتیں میں آپ کے سامنے مختصراً اور ساتھ ان کی تعبیر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی صورت، خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے میوہ جات اور جنت کے اندر پھل نوش کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم اور دانش عطا فرمائیں گے اور وہ دین کی خصلت سیکھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص خواب میں جنت کی حوریں دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا آخری وقت یعنی جو موت کا وقت ہوگا وہ تکلیف دہ نہیں ہوگا بلکہ آسان ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے، کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں تو ہے لیکن جنت میں اکیلا ہے اور جنت اس کو ویران محسوس ہوتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گناہ اور فساد کی طرف مائل ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے، کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے قریب ہے لیکن جنت کا دروازہ اس پر بند کر دیا گیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، وہ اگر ماں باپ کو راضی کر لے تو جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا جا سکتا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے مگر قریب پہنچ کر واپس آ جاتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی سخت بیماری میں یعنی موت کی بیماری میں گرفتار ہوگا لیکن اس سے اس کو شفا مل جائے گی۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت کے اندر لے کر جا رہے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دونوں جہانوں کی مرادیں حاصل کر لے گا۔ اگلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کی شراب اور مشروبات پینے سے اسے منع کر دیا گیا ہے، تو یہ اس کے دین کی تباہی کی دلیل ہے۔ ساتویں صورت یہ ہے، کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت میں وہ آگ ڈال رہا ہے یا جنت کے اندر اسے آگ نظر آ رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے، تو علماء نے اس کی تعبیر یہ لکھی ہے کہ وہ کسی کے مال سے حرام کھائے گا۔ آٹھویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کے اندر اس کو محل مل گیا ہے یا جنت کے اندر اس کا اپنا محل ہے، تو یہ خواب اگر کوئی مرد دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبوبہ اسے مل جائے گی، اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ یہی خواب اگر کوئی خاتون دیکھتی ہے، کوئی عورت دیکھتی ہے، کوئی لڑکی دیکھتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لڑکی یا عورت جس سے محبت کرتی ہے اس کا محبوب اسے مل جائے گا، اس کے نکاح میں آ جائے گا۔ اگلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے اندر حوض کوثر سے پانی پی رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن پر فتح حاصل کرے گا۔ یہ تقریباً 9 سے 10 صورتیں ہیں اور ہر صورت کی الگ الگ تعبیر علماء نے لکھی ہے۔ یہاں آخر میں ایک اور ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی میں نے عرض کی تھی کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں اور ان 3 قسموں میں سے جو تیسری قسم ہے وہ خواب کی معتبر ہوتی ہے، پہلی 2 قسمیں معتبر نہیں ہوتی۔ اس کو میں سادہ لفظوں میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی صورت ہے خواب کے اندر خواہش دیکھنا، دوسری صورت ہے خواب کے اندر خوف محسوس کرنا، تیسری صورت ہے ان دونوں کے علاوہ جو من جانب اللہ ہوتی ہے، یعنی خوف اور خواہش کے علاوہ جو صورت ہے یہ خواب کی معتبر ہوتی ہے۔ خوف اور خواہش کا کیا مطلب ہے، میں مختصر اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ خواہش کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو انسان پانا چاہتا ہے، کوئی چیز انسان کھانا چاہتا ہے یا کسی مقام پر جانا چاہتا ہے، تو دن بھر انسان ان چیزوں کے متعلق سوچتا رہتا ہے، متفکر رہتا ہے، تو رات کو وہی چیزیں مشکل ہو کر اس کو خواب میں نظر آتی ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ خواب کی صورت معتبر نہیں ہے اور اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسری صورت ہے خوف کی۔ خوف کا تعلق جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کے وسوسے کے ساتھ ہے کہ انسان کوئی بہت زیادہ ڈراؤنا منظر خواب کے اندر دیکھ لیتا ہے جس سے اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کا تعلق سراسر شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے اور اس کے متعلق پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو خوف اور خواہش کے علاوہ اگر کوئی چیز انسان خواب کے اندر دیکھتا ہے، خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے جنت کے متعلق کہا ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، یہ خواہش اور طرح کی ہے۔
جو قسم میں نے بیان کی ہے خواہش کی، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی چیز انسان چاہتا ہے تو سارا دن اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو وہ قسم خواب کی معتبر نہیں ہوگی اور اس کی تعبیر بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل فرمائے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔